أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى له ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. فاطمہ کی بیٹیوں پر فاطمہ کی بیٹیوں پر ظلم کیسا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ناصر دین نبی سجدے میں زخمی جب ہوا شاہ نے پانی کا پیالہ اپنے قاتل کو دیا. ابن ملجم سے کہا جا کام تیرا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. فاطمہ کی بیٹیوں پر فاطمہ کی بیٹیوں پر ظلم کیسا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل. جزاک اللہ. کسی را میسر کی شد ای سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت. ناظرین کرام کے 21 کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انوار رمضان میں یہ 3 دن جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاخراتوں کے پہلے 3 دن ہیں اور جو کہ شہادت مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہیں، اس میں ضربت سے شہادت تک ایک اسپیشل ٹرانسمیشن لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری اور میں ہوں سید علی ابراہیم. اور ہمارے ساتھ بہت سارے مہمانان گرامی ہوں گے، منقبت خان ہوں گے، نوحہ خان ہوں گے، علماء کرام ہوں گے. ذکر و فکر کی محفلیں سجیں گی اور اس ذکر و فکر کی محفلوں میں یقیناً ہم سیرت علی علیہ السلام کو جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے. آج ہمارے ساتھ بہت سارے مہمانان گرامی اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ان مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں. میری پہلی مہمان محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ ہیں.
PhD کیا ہے انہوں نے اور ماشاءاللہ سے ذاکرہ اہل بیت ہیں، شاعرہ ہیں اور بہترین طریقے سے ذکر اہل بیت کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے دوسرے مہمان گرامی مولانا سید علی نجم زیدی صاحب، آپ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، فضائل اور مصائب کے ذریعے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ منقبت خوانوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کاشف رضوی صاحب جو کہ نوحہ خوان ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہے سید برہان قادری اور ندا زیدی۔ ان سب سے بھی بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، صبح شہادت ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 21 رمضان کو مسجد کوفہ کی محراب عبادت میں ابن ملجم کی ضرب کھائی اور فزت برب الکعبہ کی صدا بلند کی۔ اس ایک ندا کے ذریعے ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پوری عظیم حیات زندگانی کو سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی کوئی عام آدمی بھی دنیا سے جا رہا ہو تو خیال آتا ہے اس نے آخری وقت میں کیا کلام کیا تھا، آخری دن کیا بات کی تھی، کس کو یاد کیا تھا، کس کو بلایا تھا، کس کو بٹھایا تھا۔ یہاں تو ایک عظیم شخصیت ہے، وقت کے امام ہیں، حجت خدا ہیں، معصوم منصوص من اللہ ہیں، فرستادہ پروردگار ہیں، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایک صدا دے رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار حقیقی کے لیے کہ جس نے حمد کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکر سے پیوستہ کر دیا۔ بے شک۔ امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں خطبے کی ابتدائیہ جملے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہی ہوں، اور خداوند عالم کی شکر گزار ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کہ 21 نشریات کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس موقع پر مجھے مکالمے کے لیے یہاں پر دعوت کلام دی۔ دیکھیے، مولا کائنات اسی خطبے میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اے آسمان کے شامیانے کو تاننے والے رب، اے زمین کے سبزے کو بچھانے والے رب، بے شک ہم تیری جانب سے نازل ہونے والی مصیبتوں پہ بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تیری جانب سے نازل ہونے والی نعمتوں پر تیرا شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ تو بلا شبہ یہ جملہ فزت اور برب الکعبہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علی جو کہ اپنے اوپر پڑنے والے تمام مصائب کے اوپر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، وہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب ان کی ذات ایسی ہو سکتی تھی جو کہ اس جملے کو ادا کر سکتی تھی میرے حساب سے۔ اور دیکھیے، شب ضربت سے لے کے اور روز شہادت تک جب ضربت کا تذکرہ آتا ہے تو ہم سب مولا کائنات کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں اس ظلم کے اوپر، اس ضربت پہ، کہ وہ علی کے جس کی ضربت کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ علی کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت کے برابر ہے، اور ان کو عین اسی جگہ جہاں جنگ خندق میں مولا کائنات کو ضربت لگی تھی اور وہ جو ہے اس میں سلامت رہے تھے، تو اس جگہ پر جو ہے وہ سر کو شگافتہ کیا گیا۔ لیکن مولا کائنات کی یہ جو تکلیف ہے جس کو ہم ضربت کا نام دیتے ہیں، یہ تکلیف ایک جسمانی تکلیف ہے، ایک ظاہری تکلیف ہے۔ مولا کائنات کی زندگی کو اس جملے میں جو راز پوشیدہ ہے، میں اس کی طرف تھوڑا سا اپنی گفتگو کو بڑھانا چاہوں گی کہ مولا کائنات کی زندگی، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بلکہ یقیناً پڑھی ہوگی، ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب پڑھی علی اور تنہائی، تو مولا کائنات کی پوری زندگی کہ جو شاعر کا کہنا ہے کہ حنین و خیبر و خندق کے مارکے ہیں گواہ، کہ لفظ فتح بنا ہے فقط علی کے لیے، کہ وہ مولا کائنات کے سوائے ایک جنگ تبوک کے مولا کائنات نے ہر غزوے میں جو ہے وہ شرکت کی ہے، اور بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس بہت اہمیت رکھتے ہیں مولا کائنات کے۔ ان 25 برس کے اندر مولا کائنات کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے کہ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتی ہے، اور اس کے بعد مولا کائنات کی شخصیت بالکل مختلف شخصیت آپ کو نظر آئے گی کہ وہ علی کہ جن کی ذوالفقار کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور وہ ذوالفقار جو ہے وہ نیام میں چلی جاتی ہے۔ تاریخ میں یہی سوال اٹھایا جاتا ہے نا کہ وہ مولا کائنات کہ جن کے ہاتھ پہ فتح لکھ دی گئی تھی، اسلام کی ساری فتوحات جو ہیں وہ مولا کائنات کے ہاتھ پہ ہوئی ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ
علی ابن ابی طالب جو کہ شیر خدا ہیں، ان کی تلوار جو ہے وہ نیام میں چلی گئی. تو کیا ہم اس تلوار کے نیام میں چلے جانے کو معاذ اللہ مولائے کائنات کی ناکامی سمجھیں گے؟ نہیں. وہ 25 برس کہ جس میں وہ علی جو ممبر سلونی کا دعویٰ کرنے والے علی، جو کہ کمیل بن زیاد سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مولائے کائنات کے، اے کمیل اگر یہ لوگ مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو آبشاروں سے گھروں کو روشن کرنے کا سلیقہ سکھا دیتا. اے کمیل میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. وہ علی ان سے کیسے سوالات کیے گئے. دیکھیے اگر ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ میں اسی نقطے کو آگے بڑھاؤں گی. مولانا علی نجم زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک نقطہ جو کہ میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مولائے کائنات کی حیات زندگانی کو سمیٹنے کی کوشش کی. مولانا صاحب سب جانتے ہیں کہ 25 برس تک مولائے کائنات نے گھر کے دروازوں کو بند کیا، اور 25 برس کے بعد گھر کے دروازے جب خلیفۃ المسلمین بنے اور کوفے کو اپنا دارالسلطنت بنایا، تو کسی کہنے والے نے مولائے کائنات سے کہا کہ کیونکہ سب جانتے تھے کہ علی کا دور خلافت اس میں جمل ہے، صفین ہے، نہروان ہے، اور خوارج ہیں، شورشیں ہیں، سازشیں ہیں، خانہ جنگیاں ہیں. تو کسی نے کہا کہ یا علی اس سے پہلے جو 3 خلافتیں تھیں اس میں امن اور امان تھا، چین سکون تھا، اور آپ کے دور میں بدامنی کا دورہ ہے. مولائے کائنات نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا اس لیے کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو. تو یہ جو مولائے کائنات کی زندگی کا یہ مرحلہ ہے، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اجازت دیں تو پہلے فزت و رب الکعبہ کے حوالے سے جو میری بہن نے عرض کیا ہے اس کے بارے میں ایک نقطہ عرض کروں گا. یہ فزت و رب الکعبہ جو مولا نے ضربت لگنے کے بعد کہا، اصل میں اس بات کی عکاسی ہے کہ علی نے اپنی پوری زندگی اطاعت پروردگار میں گزاری، اور وہ اطاعت چلتے چلتے جب مسجد کوفہ میں ضربت لگی تو مولا نے اعلان کیا اور گویا یہ بتایا کہ دیکھو علی کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں تھا. اب جب اسی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں، فزت و رب الکعبہ، اس کا مطلب ہے کہ میں کامیاب دنیا سے جا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ملتا ہے کہ مولا جب بھی جنگ پہ جاتے تھے تو جب آپ اس جنگ میں شہید نہیں ہوتے تھے تو آپ رسول اللہ سے یہ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، اے رسول اللہ کیا میرے نصیب میں شہادت نہیں ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے تھے بے شک شہادت ہے، اور شہادت کی کنڈیشن بھی بتاتے تھے. تو وہ شہادت جو علی تلاش کر رہے تھے جب سے اسلام آیا اور جنگیں شروع ہوئیں، جس شہادت کو علی تلاش کر رہے تھے وہ جب مسجد کوفہ میں ملی تو علی نے فوراً کہا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. یعنی جس کی تلاش میں چل رہا تھا آج اللہ نے مجھے وہ سعادت عطا کر دی. علامہ صاحب شجاعت مولا کی دیکھیے کہ قاتل جب آیا ابن ملجم وار کیا مولا پہ لیکن شربت پلایا. شجاعت اسی کو کہتے ہیں کہ مولا نے ادھر بھی سبق دیا ہے ہمیں کہ دشمن کو کس طرح سے دیکھا انہوں نے کہ امام حسن امام حسین آئے لیکن کہا کہ پہلے رکو، وہ اپنا کام کر چکا، اس کو شربت پلاؤ، گھبرا گیا ہے. تو اس پہ بھی ہمارے ناظرین کی روشنی تھوڑی سی ڈالے اس بات پہ بھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ 2 افراد جو ہے نبرد آزما ہیں اور وہ ایک دوسرے پہ بازی لینے اور ایک دوسرے کو مرغوب کرنے میں مصروف ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ شجاعت یہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو گرا دو یا کوئی بھاری اور بہت وزنی پتھر اٹھا دو، بلکہ شجاعت یہ ہے کہ جب تمہارے نفس میں غصہ آئے تو تم اس کو کنٹرول کر لو. مولا کائنات ہوں یا ان کی اولاد ہو، سب کی سیرت یہی ہے. مولا نے جب ابن ملجم کو لے کر آیا گیا تو مولا کو بعض روایت میں ملتا ہے کہ 2 گلاس دیے گئے دودھ کے اور بعض میں ہے کہ 1 گلاس دیا گیا. تو میرے مولا نے 2 اگر دیے تو 1 فوراً جو ہے کہا اس کو دے دو کیونکہ یہ پیاسا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح بعض میں جو 1 کا ہے اس میں کہا کہ تھوڑا سا پی کے فوراً دیا کہ یہ پیاسا ہے. اور مجھے بہت حیرت ہوئی، مصائب آل محمد لکھنے والے رائٹر نے یہ روایت لکھی ہے کہ جیسے ہی مولا نے اس کو دودھ کا گلاس دیا، کہتے ہیں نا بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری. واہ واہ. علامہ صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مزید جانیں گے
مولا کائنات کی بات ہوگی، ٹھیک ہے. اور چلتے ہیں ناظرین ایک وقفے کی جانب، لیکن وقفے سے پہلے ایک منقبت خوان نوحہ خان بہت خوبصورت آواز کے مالک کاشف رضوی صاحب کاشف رضوی موجود صاحب. ہے ہمارے ساتھ، اور ہم کاشف رضوی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ اہل بیت میں، بارگاہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. ہے وقت جدائی یہ زینب ہمارا، یتیموں کی طرح سے کرنا گزارا، پدر کے بنا اب جیو میری بیٹی، جدائی کا صدمہ سہو میری بیٹی، جدائی کا صدمہ سہو میری بیٹی، کہ اب ساتھ چھٹتا ہے تم سے ہمارا، کہ اب ساتھ چھٹتا ہے تم سے ہمارا، ہے وقت جدائی یہ زینب ہمارا، یتیموں کی طرح سے کرنا گزارا، بس اب تم نگہبان ہو میرے گھر کی، حفاظت کرو دین حق کے شجر کی، حفاظت کرو دین حق کے شجر کی، ہے جس کی جڑوں میں لہو اپنا سارا، ہے جس کی جڑوں میں لہو اپنا سارا، ہے وقت جدائی یہ زینب ہمارا، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں، بستے بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے، کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا، جہاں ذکر علی چھیڑا، وہیں دیوانے آ بیٹھے، اور یہ کون آیا کہ اس استقبال میں سب انبیاء اٹھیں، نہ بیٹھے گا کوئی جب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی جب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھیں، فقیروں کا بھی کیا چاہیں جہاں، بستے بسا بیٹھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ، سلامت ماشاء رہیں، اللہ واہ سے۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین، ایک نہایت مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں ڈاکٹر سرور عسکری، میرے ساتھ کو ہوسٹ موجود ہیں محترم سید علی ابرار نقوی، اور K21 کی انوار رمضان ٹرانسمیشن ہے، اور اس عظیم ٹرانسمیشن میں جو کہ 3 دن کی ضربت سے لے کر شہادت تک پر محیط ہے، ہم اس میں بات کریں گے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یوم شہادت پر اور شہادت کے عظیم مضمرات اور محرکات پر۔ حضرت علی کی عظیم شخصیت پر میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ آپ مومنین کے مجمع میں آئیں تو امیر المومنین کہلائیں، متقین کے درمیان میں آئیں تو امام المتقین کہلائیں، بے شک۔ بہادروں کے بز میں آئیں تو شیر خدا کہلائیں، واہ واہ واہ۔ سرزمین عرب پر آئیں تو امیر عرب کہلائیں، رسول کے گھر میں جائیں تو داماد واہ پیمبر واہ بن واہ جائیں، واہ واہ۔ بطول واہ کے واہ واہ۔ حجرے میں جائیں تو زوج بطول بن کیا جائیں، بات ہے، واہ واہ قرآن واہ کی واہ۔ منزلوں میں آئیں تو امام مبین بن جائیں، سبحان اللہ، رسول سبحان کے اللہ۔ ممبر پر آئیں تو خطیب ممبر سلونی کا لقب حاصل کر لیں، اور آپ کی شجاعت کے جوہر دیکھ کر آسمان سے ہائے ندا آتی ہے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، اور لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کبھی رسول نے فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث گرامی کی روح سے، اور خود مولا کائنات نے بھی فرمایا جب ایک جنگ میں مولا کائنات کا لشکر جبکہ فتح کے عین قریب تھا اور دوسری جانب سے دشمن کے لشکر نے نیزوں پر قرآن کو بلند کر لیا، اور قریب تھا کہ مولا کائنات کے لشکر کے کچھ سپاہی بھی مبتلا فریب ہو جاتے، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یا علی، اسی قرآن کے واسطے ہم جنگ کر رہے ہیں اور قرآن نیزوں پر بلند ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اے نادانو، مبتلا فریب نہ ہو جانا، وہ قرآن صامت ہے تو کیا ہوا، انا القرآن الناطق۔ تو جب ہم قرآن ناطق کی شخصیت کے متعلق بات کرتے ہیں، ڈاکٹر سروت رضوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں پوری تاریخ اسلام میں اور کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی۔ تو مولا کائنات اور قرآن کا کیا رشتہ ہے آپس میں؟ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ علی مع القرآن و قرآن مع علی، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا ایک جملہ فرمایا ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے لیکن تنہا علی ایک طرف جا رہے ہیں تو علی کا راستہ اختیار کرو۔ یعنی کہ مولا کائنات، دیکھیں سورہ یاسین میں بھی ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں محصور کر دیا ہے، اور خود مولا کائنات خود یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کے با میں ہے، بائے بسم اللہ میں ہے، اور وہ جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے نقطے میں ہے۔ تو جو نقطۂ بائے بسم اللہ ہو، آپ یہ سوچئے کہ اس کی کیا اس کا مرتبہ ہوگا، اور اس کے علوم کا، کہ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب سی بات ہے اور مافوق الفطرت بات، عمومی طور پہ یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک عام انسان یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا، ماں سوائے مولا کائنات کے کہ جن کو علم لدنی عطا کیا گیا تھا، کہ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم فرمائے، اور ہر باب سے میں نے 1000 باب علم کے مجھ پر کھلتے چلے گئے، درک ہوتے چلے گئے۔ آپ یہ بتائیے کہ کوئی انسان سوچ سکتا ہے 1000 باب، اور پھر ہر 1000 باب سے مزید 1000 باب جو ہیں ان کا کھل جانا، ان کا درک ہو جانا، تو یہ کیوں نہیں ہوتا؟ مولا خود فرماتے ہیں نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے میں اس طرح چلتا تھا کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ اونٹنی کے نقش قدم کے اوپر پاؤں رکھتا ہوا چلتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح علم ودیت کیا ہے جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ تو جو شہر علم جس کو اس طرح علم ودیت کرے تو وہ سوائے باب علم کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
اور وہی علی آج ہم سے بے شک ابرار جدا ہو ڈاکٹر گئے۔ سرورت رضوی صاحبہ کی بڑی خوبصورت گفتگو رہی، اور میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ مولانا سید علی نجم زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولا کائنات کی عظیم شخصیت کے متعلق میں تو ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا، میری اوقات کیا، کہ علی کا نام بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلہ ہے۔ مولانا سید علی نجم زیدی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولا کائنات کی عظیم شخصیت اور اسلام کے واسطے جو ان کی عظیم خدمات تھیں، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے تو یہی قول جو رسول اللہ کا مشہور و معروف ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، بے شک۔ اور قرآن کے بارے میں بھی جیسا کہ محترمہ نے فرمایا کہ القرآن علی العلی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ جو احادیث تھیں یہ اصل میں ایک تمہید بنانے کی طرح تھی کہ آئندہ آنے والے مسلمان علی کی سیرت کو اپلائی کریں۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک عجیب جسے آپ کہہ سکتے ہیں عطا جو ہوتی ہے، اس میں میرے پاس یہ ذہن میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہم ادر الحق ما دار علی، پروردگار حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی موڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ظاہراً ایک عجیب سی بات ہے، حق کو موڑا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ علی کو وہیں رکھیو جہاں پر حق ہے، بے شک۔ لیکن کیا فرمایا گیا؟ اللہم ادر الحق ما دار علی، پروردگار حق کو وہاں موڑ دیجو جہاں پر علی مڑے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہمیں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے جہاں حق مڑتا ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ آپ زیارتوں پہ اور عمرے پہ اور حج پہ جائیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی۔ کیا کبھی حق مڑتا ہے؟ ایک موقع آیا جو حق مڑ گیا، اچھا سبحان اللہ۔ حق مڑ گیا۔ قبلے کی تبدیلی کے بعد۔ جی ماشاء اللہ۔ جب قبلہ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز ایک طرف قبلے کی طرف ہوئی ہے جسے بیت المقدس کہتے ہیں، بے شک۔ اور دوسری رکعت نماز 2 رکعت نمازیں دوسری جو ہوئی ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ بے شک۔ اب جو ہے حق مڑ گیا اور رسول اللہ نے یہ دکھا دیا دیکھو حق مڑتا ہے۔ سبحان اگر تم اللہ۔ نے آج معرفت حاصل کر لی کہ حق مڑتا ہے تو جب میں علی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں گا، اور علی اگر تمہیں ظاہراً کہہ رہا ہوگا کہ یہ قرآن نہ دیکھو، سامت قرآن ہے اور میں ناطق قرآن ہوں، تو تم پریشان نہیں ہوگے، اس لیے کہ تمہیں یقین ہوگا علی وہ حق ہے جس کے ساتھ قرآن موجود ہے، سامنے جو قرآن ہے وہ لکھا ہوا ہے، سینے میں قرآن علی کے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ علی نے جس طرح رسول اللہ نے یہ فضائل بتائے، جس طریقے سے مناقب بتائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا، میں علم سے شروع کر کے بہت کچھ اہم باتیں اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں گی اس کے بعد دیکھیے، ہمارے یہاں ہم بہت سی باتیں ایسے کہتے ہیں کہ شاید اگر ہم اس کو برس کہیں تو ہمارے دل بھی انشاءاللہ نورانی ہو جائیں، اور ہم دنیا کو بتائیں کہ علی ہیں کیا، بے شک۔ علی کو پہچانو۔ اگر علی کے سوا رسول کے بعد کوئی ہوتا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ علی کو اپنی کفالت میں لیتے۔ بے شک۔ علی کو کفالت میں لے کر وہیں پر رسول اللہ نے بتا دیا تھا، اے ابو طالب تمہارے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن اگر کوئی علی ہے تو وہ علی ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ جو بلند ہے وہ صرف علی ہے۔ بے شک۔ یہی وہ ہے کہ جو میرے کام آئے گا، میرے دین کو آگے بڑھائے گا اور میرے دین کے کاموں کو اس طرح انجام دے گا جس طرح میں انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس راہ میں حضرت علی علیہ السلام کو جو چیزیں آپ دیکھیں عام طور پر چاہیے ہوتی ہیں جب بھی انسان کہیں لیڈر بنتا ہے، امام بنتا ہے، کسی کا رہبر بنتا ہے، علم کا مسئلہ سب سے پہلے آتا ہے، علم۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مولا کی پہچان، حضرت علی علیہ السلام کی پہچان یا اولاد علی علیہ السلام کی پہچان علم سے ہے۔ سر یہ غلطی ہے، میرے نزدیک یہ غلطی ہے۔ اچھا۔ نہیں، علی کی پہچان علم سے نہیں ہے، علم کی پہچان علی سے، سبحان اللہ، بے شک۔ علم کی پہچان علی سے ہے۔ بہت اچھی خوب۔ بات ہے، واہ واہ واہ۔ بہت توجہ کیجیے گا، علم کی پہچان علی سے ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی جو بھی نیکی اور جو بھی علم پھیلے گا وہ علی کے ذریعے پھیلے گا۔ علی محتاج علم نہیں ہے، علی کی پہچان علم سے نہیں ہوگی بلکہ علم کی پہچان علی سے ہوگی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ اس کے علاوہ ہوگا وہ قول ہوگا، مقالہ ہوگا، تصدیق ہوگی، تحریر ہوگی، تشریح ہوگی، وہ علم نہیں ہوگا۔ علم جب ہوگا جب در علی سے چلے گا۔ واہ واہ کیا واہ واہ۔ کہنے، ماشاءاللہ۔
علم جب ہوگا جب در علی سے چلے گا. باقی قول و مقالہ تحریر تقریر اور سب کچھ آپ کہہ دیں گے, آپ اس کو علم نہیں کہہ سکتے. علم ان کے گھر سے چلے گا. علی کے پاس کتنا علم تھا؟ علی اپنے علم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ مشہور 2 باتیں, لیکن اس میں نئے نقطے عرض کرنا چاہتا ہوں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اور اس کے بعد یہ جملہ کہتے تھے اس کے ساتھ کہ انی عالم طرق السماء من طرق الارض, میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. لوگ علی کے کلمات سے ہی کاش علی کو پہچان لیتے. یہ جملہ کیا ہے؟ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میرا گھر ملیر میں, یہاں پر جو میں آیا ہوا ہوں, میں کہوں جناب علی میں ملیر سے زیادہ یہاں کے محلے کی گلیوں کو جانتا ہوں, میں یہاں کی تمام دکانوں کو اور لوگوں کو زیادہ جانتا ہوں. تو آپ 2 میں سے ایک بات کریں گے, 2 میں سے ایک. یا تو آپ کہیں گے کہ نعوذ باللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, دروغ گوئی کر رہا ہوں, یا دوسری بات جو ممکن ہے وہ کیا ہے کہ میں پہلے یہاں بہت رہ کے جا چکا ہوں, میں نے زندگی کا ایک مرحلہ یا ایک عمر میں نے یہاں گزاری ہے. جب بات صحیح ہوگی کہ ہاں میں کہوں یہاں کے لوگوں کو میں جانتا ہوں. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. تو علی نعوذ باللہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے سکتے. جب علی دروغ گوئی سے کام نہیں لے سکتے تو اب دوسری بات کیا رہ گئی؟ یعنی علی وہاں کی مخلوق ہے, یہاں پر ہماری ہدایت کے لیے آئے. سبحان اللہ. یہ جو لباس بشری پہنا ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے پہنا ہے. علی نے اسلام جی ہم یہیں سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو رخ کو موڑیں گے اور شب معراج کی جانب بھی لے چلیں گے, اور پردے کے پار اور حجاب نور سے آواز آنی شروع ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی, کیا باتیں ہوئی. ابرار میرے خیال میں ندا زیدی صاحبہ یہاں پر موجود ہیں, ہم ان سے ایک نوحہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے بڑے بھائی علی تفسیر زیدی کا نوحہ پیش کرتی ہوں. نوحہ گناہ زینب مضطر علی کی بات. نوحہ گناہ زینب مضطر علی کی بات. کوہرام ہے مچا ہوا ہر گھر علی کی بات. نوحہ گناہ زینب مضطر علی کی بات. نوحہ گناہ زینب مضطر علی کی بات. کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر علی کی بات. کس دل سے اب حسین پڑھیں گے نماز عید. کس دل سے اب حسین پڑھیں گے نماز عید. مسجد میں جا کے روئیں گے شبر علی کی بات. کلثوم اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھ لو. کلثوم اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھ لو. سحری نہ ہوگی ایسی میسر علی کی بات. نوحہ گناہ زینب مضطر علی
وقت نماز میں 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں جب 20ویں کا روز تڑپ کر ہوا تمام جب 20ویں کا روز تڑپ کر ہوا تمام گھر گھر سے آ رہی تھی صدا وقت کے امام ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں زینب ہوئی یتیم قضا مرتضیٰ نے کی زینب ہوئی یتیم قضا مرتضیٰ نے کی واہ حسرتا کہ روح بدن سے نکل گئی ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں محترم انتخاب رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج صبح ضربت ہے 21ویں رمضان ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس عظیم یوم شہادت پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز منقبت خان نوحہ خان اور مختلف طریقے سے سیرت علی پر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف افراد یہاں پر آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک بزم ہو رہے ہیں. جو K21 کی خصوصی نشریات ہے ضربت سے شہادت تک. جی ابرار میں اپنے مہمانان گرامی کے تعارف کراتی چلوں. میرے ساتھ میرے پہلے مہمان موجود ہیں شاعر اہل بیت جاوید مرزا صاحب جو کہ نہایت خوبصورت طریقے سے بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. اور میرے ساتھ دوسرے مہمان گرامی موجود ہیں سید سبت رضا صاحب جو کہ ایڈیشنل جنرل سیکریٹری ہیں مرکزی تنظیم اعضاء کے اور جوائنٹ سیکریٹری ہیں جعفریہ الائنس پاکستان کے. السلام علیکم سر. آج مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یوم شہادت ہے 21ویں رمضان ہے اور کسے را میسر کی شدعی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. ہم مولا کائنات کی عظیم شخصیت پر بات کریں گے لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے جاوید مرزا صاحب کی جانب متوجہ ہوں. اور جاوید صاحب آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ایک قول مولا کا پہلے ہدیہ کر دیتا ہوں کہ میرے آقا سے کسی نے معلوم کیا کہ آقا جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مصیبت ہم پہ آزمائش ہے یا سزا ہے. جیسا کہ ماحول ہے اس وقت کہ یہ کرونا کی صورت میں بیماری ہم پر نازل کی گئی بالکل بجا فرمایا.
تو اس سے واضح ہوا، مولا نے یہ جواب دیا کہ جو مصیبت آپ کو خدا کی طرف لے جائے سمجھو وہ آزمائش ہے، سبحان اللہ، اور جو مصیبت آپ کو خدا سے دور لے جائے سمجھو وہ سزا ہے۔ بے شک کیا بے شک۔ کہنے، میرے آقا نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو مصیبت اگر ہمیں خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے تو یہ ہمارے لیے جزا ہے، اور واقعی خدا کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، بے شک ایسے دن میں 36 دفعہ وضو کر رہے ہیں۔ پہلے 5 وقت وضو کرنا ہمارے لیے مشکل تھا، لیکن اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ سینیٹائزر سے ہاتھ دھوئیں، پاک رہیں، تو اب ہم پاک رہتے ہیں۔ بس تو اس وبا کی وجہ سے جس کو خدا کی طرف بڑھا رہی ہے بے شک۔ یہ مصیبت۔ جاوید مرزا صاحب، میں نہایت حیران ہوتی ہوں اس بات پر کہ اسے کرونا وائرس نے سب کے قبلے درست کر دیے، یعنی انسان اتنا مجبور، اتنا حقیر، اتنا بیکس، اتنا بے بس ہے کہ وہ ذات پروردگار عالم سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج مغربی دنیا میں کہا جا رہا ہے، جو اسلام کے اعلیٰ اسلامی اصول ہیں کہ جی پاکی صفائی طہارت کا خیال رکھیے، اپنے ہاتھوں کو دھوئیے، صاف کیجئے۔ حجاب کے اوپر مغربی دنیا کس قدر باتیں بنایا کرتی تھی، آج کہتے ہیں جی نقاب پہنیے، آج کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیے، اپنے آپ کو سمیٹ کر چلیے۔ تو یہ تو میں کہتی ہوں جتنا جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا اسلام کی حقانیت سے سب قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اپنے بھی قریب آتے جا رہے ہیں جن سے ہم دور تھے، وہ بھی اپنے اس میں پروردگار عالم کا پاور دیکھیے کہ وہ کہتا ہے میں نے آپ کو آزاد ضرور چھوڑا ہے، میں چاہوں تو اس جراثیم جو کہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے ہمیں، اس سے تمہیں بالکل قید کر سکتا ہوں، میں گھروں میں قید کر دوں گا۔ میں تو کہتی ہوں جاوید صاحب کہ نمرود کے لیے ایک مچھر تھا، ابابیل کا ایک لشکر تھا، لیکن وہ نظر تو آتے تھے، یہ تو نظر بھی نہیں آتا۔ تو وہ بغیر نظر آنے والی چیز سے آپ کو قید کر سکتا ہے، آپ کو گرفت میں لے سکتا ہے۔ تو اس کی حقانیت واضح ہوئی اس مرض سے، اور اس کا پاور پتہ چلا ہمیں کہ اس کا پاور کیا ہے۔ یہ بڑے بڑے سائنسدان، یہ بڑے بڑے ممالک جو ہم پر روب جتا رہے تھے، آج وہ خود کیا نام عاجز ہیں، پریشان ہیں، اور یہ سب ہمارے مولا آقا اور ان کے پروردگار عالم کا ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت ہے، بے شک قادر۔ یہاں سے قدرت پتہ چلتی ہے کہ پروردگار عالم کتنا بڑا قادر ہے۔ لیکن جاج میں دیکھیں کہ جیسے دوسرے ممالک میں کورونا کی وبا دیکھی جا رہی ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہے لیکن کم ہے۔ ابرار یہ ذکر محمد و آل محمد کی بدولت بے شک ہے کہ ہم نے اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ کیا، خاص طور پر پاکستان میں، ایران میں، عراق میں۔ یہ ممالک جو ہیں یہ پھر بھی دیگر ممالک سے جو دعوے دار تھے کہ یہ جو ہمارے نزدیک کوئی بیماری نہیں آ سکتی، ہم سائنس میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ کوئی بیماری، اب پاکستان جیسا ملک اور اس پہ پروردگار کا، محمد و آل محمد کا کتنا کرم ہوا اس ذکر کے صدقے میں کہ یہ بیماری ہم سے بہت دور ہے۔ ویسے جاوید بھائی میں ایک بات اور بھی کہتی ہوں کہ ہر عروج رازوال آپ سپر پاور بن جائیں، آپ مخلوق خدا پر ظلم کریں، آپ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھیں، آپ دنیا کو نیست و نابود کرنے کی باتیں کریں، مگر آخر میں ہوتا کیا ہے؟ بجا فرما رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں جاوید صاحب کے پہلے آپ اپنے کلام سے مستفیض فرمائیے اور اس کے بعد ہم بھائی صاحب کی جانب متوجہ ہوں۔ میں آپ کو ایک کلام سے آپ کو چند اشعار، اور میں یہی کہوں گا کہ جلوس میں جائیے لیکن سوشل کے ساتھ، جو حکومت پاکستان نے آپ کے لیے ایک اچھی سوچ رکھ کے آپ کو بتایا ہے، آج جلوس میں سبھی جائیں گے تو زاہد بھائی شہادت مولا علی کے حوالے سے میں فضائل مولا کائنات جی کے حوالے سے اس کے بعد انشاءاللہ ملے گا تو ایک نوحے سے چند اشعار آپ کو ضرور سناؤں گا۔ یہ تہذیب حافی ہیں، ایک شاعر پاکستان کے بہت اچھے شاعر، نوجوان شاعر، ان کے ایک مصرے سے متاثر ہو کر آپ کی سماعت و نظر کروں گا، تمام سامعین کی نظر کروں گا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ شاعر اگر کسی شاعر کا نام بتا دیتا ہے، ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ کلام کسی کا ہے اور نام یہ ادبی بدیانی، یہ ادب ہے آپ کا، سلامت بھی ہے۔ کسی کے مصرے کو استعمال کرنا بری کیا بات ہے، آپ نے حق ادا کر دیا، نام چھپانا بری بات ہے، بالکل۔ کس کا مصرع آپ نے استعمال کیا ہے؟ بسم اللہ۔ سرکار آپ کی نظر کروں گا کیونکہ ادبی لوگ یہاں خاص طور پر روزانہ کی بنیاد پر موجود ہیں۔ علی علی جو کہے گا اس سے گلے ملیں گے، علی علی جو کہے گا اس سے گلے ملیں گے، علی علی جو کہے گا اس سے گلے ملیں گے، علی کے شیدا وگرنہ سب سے لڑے ملیں گے، علی کے شیدا وگرنہ سب سے لڑے ملیں گے، علی علی جو کہے گا اس سے گلے ملیں گے، علی کے شیدا وگرنہ سب سے لڑے ملیں گے۔ اگر تخیل میں کربلا ہے، اگر تخیل میں کربلا ہے، تو علی
तुम्हारे चेहरे, आहा, अगर तखय्युल में करबला है तुम्हारे चेहरे, क़ज़ा के आगे गुलों की तरह खिले मिलेंगे। सुभान अल्लाह, तखय्युल में करबला है तुम्हारे बहुत अच्छे चेहरे, जावेद भाई, बहुत अच्छे क़ज़ा के आगे गुलों की तरह खिले ले मिलेंगे। मिलेंगे। और अबरार भाई ख़ास तौर पे वो तबका जिसको हम इग्नोर करते हैं, इन दो मिसरों में आपकी समाअत को नज़र करूँगा कि उसकी फजीलत क्या है। क़ज़ा के आगे गुलों की तरह खिले मिलेंगे, मवालियाने अली गदागर मलंग हैदर, मवालियाने अली गदागर मलंग हैदर, मवालियाने अली गदागर मलंग हैदर, ये खोटे सिक्के बुरे दिनों में खरे खरे मिलेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, जावेद भाई माशाल्लाह, बुरे दिनों में माशाल्लाह जावेद, मवालियाने अली गदागर वाह वाह, सुभान अल्लाह जावेद भाई, सामत रहिए, वाह 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 वाह, भाई वाह वाह, सुभान मवालियाने अल्लाह अली जावेद, गदागर मलंग हैदर, क्या बात ये है, वाह वाह खोटे सिक्के बुरे दिनों में खरे मिलेंगे। मिलेंगे। भाई वाह वाह, और बड़ा हसीन शेर है, क्या बात है, अगर क्या खूब पढ़ रहे हैं, वाह वाह दुआओं से वाह, नवाजिएगा इंशाअल्लाह। ये खोटे सिक्के बुरे दिनों में खरे खरे मिलेंगे। मिलेंगे, गली गली में सदा लगाएंगे जो अली की, वाह वाह, गली गली में सदा बेशक। लगाएंगे जो अली की, उन्हीं मलंगों के तो गरेबा फटे मिलेंगे। वाह 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 उन्हीं वाह, मलंगों के भाई तो जावेद भाई वाह वाह वाह, गली सुभान गली अल्लाह, में सदा वाह 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 लगाएंगे जावेद वाह, वाह, भाई, वाह, जीते रहे मौला, उन्हीं मलंगों के तो गरेबा खुले फटे मिलेंगे। मिलेंगे। भाई वाह वाह जावेद उन्हीं भाई, मलंगों के तो गरेबा फटे मिलेंगे। जिस शेर में मैंने मिसरा हाफिज साहब का इस्तेमाल किया, आपकी समाअत को नज़र करूंगा, अगर 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 लड़ाई विलाए हैदर पर छिड़ गई तो, क्या कहने, अगर लड़ाई विलाए विलाए हैदर पर छिड़ गई तो, हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े वाह वाह जावेद भाई, सुभान अगर अल्लाह, लड़ाई विलाए वाह हैदर वाह पर वाह, छिड़ गई तो, बेशक हम ऐसे बेशक बुज़दिल भी पहली सफ वाह, में वाह, बेशक भाई, खड़े बेशक, मिलेंगे। बेशक। हम ऐसे बुज़दिल भी पहली क्या सफ बात है, में वाह खड़े वाह वाह, मिलेंगे। मिलेंगे। भाई वाह वाह, सरकार, मेरे सोचने का इस शेर में जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कुछ अंदाज मुख्तलिफ है। मेरी बहन आपसे ख़ास तौर पर दुआएं लेने के लिए, और अबरार भाई आपसे, खुदा 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 जो जायज़ किसी की उल्फत में मरना कर दे, वाह, खुदा जो जायज़ किसी की उल्फत में मरना कर दे, तमाम शिया दरे अली पर मरे मिलेंगे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, खुदा जो जायज़ वाह, किसी वाह, की वाह, उल्फत में मरना कर दे, हाय, हाय, तमाम हाय, हाय, शिया दरे अली पर मरे मिलेंगे, मरे मिलेंगे। बताए कोई मिलेंगे किस जा जनाबे मिर्जा, बताए कोई मिलेंगे अच्छा किस है, जा वाह वाह वाह, जनाबे मिर्जा, कहा किसी ने दरे अली पर पड़े मिलेंगे, कहा किसी ने दरे अली पर, वाह, 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 बताए वाह, कोई वाह, मिलेंगे किस जा जनाबे क्या मिर्जा, बात है, कहा वाह, किसी वाह, ने दरे अली पर क्या खूबसूरत पड़े पकता है मिलेंगे। भाई, वाह 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 वाह, दुरूद पढ़ लीजिएगा एक मोहम्मद वाह, वाला। वाह, वाह, सलामत रहिए, सलामत रहिए। शायर अहले बैत जनाब क्या जावेद बात मिर्ज़ा है। साहब अपने कलाम से मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे, और अबरार ये एक बड़ा खूबसूरत कलाम था, क्या बात है, और वाह, जिसने आज की शब, बल्कि ये आज की सुबह कह लीजिए, सुबह ज़रबत में दिल को गरमा दिया, मैं कह रूह रहा को हूँ, गरमा कमाल कर दिया। दिया। लेकिन यहाँ पर एक वक्त होता है छोटे से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। सरकार अलमदार दो आलम का मददगार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। रो रहे हैं रो रही हैं बेटियां, रो रहे हैं रो रही हैं बेटियां। फातिमा ज़हरा के घर में है क़यामत का समा, रो रहे हैं मुर्तज़ा, रो रही हैं बेटियां। इसलिए रूमाल थामे बेटियां बैठी हैं सब, सर
سر شکستہ ہے علی کا، خون ہوتا ہے رواں، کیوں علی روتے ہیں گردن دیکھ کر شبیر کے، کیا اسی گردن پہ ہوگا شمر کا خنجر رواں، رو رہے ہیں مرتضیٰ، رو رہی ہیں بیٹیاں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ایک نہایت مختصر وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں ڈاکٹر ثروت عسکری، میرے ساتھ موجود ہے سید علی ابرار نقوی، اور ہم بات کر رہے ہیں ضربت سے لے کر شہادت تک۔ آج 21ویں کی صبح آ گئی، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں قیامت بپا ہے۔ کوئی زینب اور ام کلثوم سے پوچھے، کوئی امام حسن اور حسین سے پوچھے، کوئی حضرت عباس علمدار سے پوچھے کہ یہ کیسی قیامت کا وقت ہے۔ آج کی رات خانہ فاطمہ زہرا پر قیامت کی رات بن کر آئی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ نوح خان موجود ہیں، منقبت خان موجود ہیں، ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے محترم ذیشان عابدی صاحب جو کہ شاعر اہل بیت ہیں، منقبت خان، نوح خان، بڑی خوبصورت آواز میں، بڑے پرسوز آواز میں، بڑے درد دل کے ساتھ آپ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا بیان فرما رہے تھے۔ ابرار، میں چاہتی ہوں کہ سید سبت رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ ناظرین، سید سبت رضا صاحب ایڈیشنل جنرل سیکریٹری ہیں مرکزی تنظیم اعضا کے، اور آپ جوائنٹ سیکریٹری ہیں جعفریہ الائنس پاکستان کے۔ سر، آپ کی یہاں پر موجودگی کا فیض اٹھاتے ہوئے، کیونکہ ٹرانسمیشن کا وقت مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے اور 21ویں کی صبح نزدیک آ رہی ہے، پوری اس وقت مجلس و ماتم، عزاداری ہر طرف، ہر میں کہتی ہوں کہ ہر دل میں عزا خانہ آباد ہے، ہر گھر میں عزاداری ہو رہی ہے، لیکن آپ نے ایسے کون سے انتظامات کیے ہیں یا آج ملت تشیع کو کون سا ایسا لائحہ عمل دیا ہے کہ آج ہم 21ویں رمضان کو کیسے نکلیں گے جلوسوں میں، کیسے مجلسیں کریں گے، کیسے جائیں گے؟ یہ سلسلہ ہم نے کیا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ رضی جعفر نقوی صاحب جو سربراہ ہیں اس وقت جعفر الائنس پاکستان، جی جی، ان کی جو ہے اقتداء میں ہم سب جو ہے وہ شامل ہیں عزاداری کے سلسلے میں، اور جو حکم کیونکہ ہوگا ان کا، اور انشاءاللہ سب اسی حوالے سے عزاداری کریں گے، اور ان کا حکم یہی ہے کہ عزاداری ہوگی، ہر جگہ ہوگی، اور جلوس بھی انشاءاللہ برآمد ہوگا، اور جو مسائل بھی آئیں گے انشاءاللہ ان سب کو ہم دیکھتے ہوئے اپنی عزاداری کو قائم رکھیں گے، اور جو سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے جو بات کی ہے گورنمنٹ نے، دیگر جو انہوں نے ہمیں SOPs دی ہیں، ہم اس کو فالو اپ کرتے ہوئے اپنے تمام لوگوں کو، تمام عزاداروں کو، مومنین کو یہ بات انشاءاللہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم عزاداری کو بھرپور طریقے سے کریں گے، گورنمنٹ آف پاکستان کے دیے ہوئے SOPs کے حساب سے کریں گے، اور ہماری مطلب کوشش یہ ہے کہ کیونکہ ماتمی انجمنوں کا میں جوائنٹ سے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری ہوں، تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے جو نوحہ خان ہیں، ماتمدار ہیں، عزادار ہیں، وہ مطلب اس سیکوینس سے چلیں کہ 3 ساڑھے 3 فٹ کا، 4 فٹ کا جو گورنمنٹ نے ایک فاصلہ تعین کیا ہے، جی ہاں بالکل ایسا ہوگا، بالکل ایسا ہوگا۔ سبت رضا صاحب، کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، روزے دار عزادار ہوں گے، اور پھر ساتھ میں یہ والے بھی مسائل ہیں، تو اس کے لیے کچھ حفاظتی اقدامات کیے ہیں آپ لوگوں نے؟ اس طرح سے ہم نے کیا ہے کہ 2 جو ہے ٹیمیں ہم نے بنائی ہیں، اس میں ہمارے جو ہے مختلف جوان شامل ہیں، خاص طور پہ ISO کے برادران شامل ہیں، IO کے برادران شامل ہیں، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پیام ولایت کے لوگ جو ہے، بچے جو ہے، وہ ساری ٹیمیں جو ہے اسپرے کریں گی۔ ایک تو خود کا وہ کیا نام ہے جو اسپرے چل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو کہا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے ان پہ عزاداروں پہ جو ہے وہ پانی کا اسپرے کیا جائے گا، تاکہ عزادار جو ہے وہ آخر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، صبح سے جب سے جو بھی ٹائمنگ ہوگی اس کے حساب سے جو برآمدگی ہے، اور اس کے حساب سے آخر تک ہم جب جائیں گے وہاں
اینڈ کریں گے جب تک یہ سلسلہ جاری اور سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کا کیا؟ صاحب میں ایک سوال اور کیونکہ میرے ذہن میں آ گیا ابرار لہٰذا میں پوچھتی چلوں کہ یہ جو اوزون کی لیئر کلیئر ہوئی ہے اس کے بعد دھوپ بہت تیز ہے، صبح بہت جلدی بڑی تیز دھوپ آ جاتی ہے اور روزے دار عزادار ہوں گے تو ان کے لیے بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ حفاظتی اقدامات کیے ہوں گے، تو ابرار آپ کوئی سوال پوچھ رہے تھے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کے ساتھ کیا پلان ہے؟ سیکیورٹی کیسے آپ کو آپ مطمئن ہیں سیکیورٹی سے؟ جی بالکل، جو سلسلہ ہے اور ہمیشہ سے گورنمنٹ ایک اچھا وہ تو نظام ہمیشہ ہی انتظام رہا کرتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اور اس بار بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ اچھا آپ ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ وہ جلوس میں کیسے آئیں جو جن لوگوں کو نہیں اچھا خواتین اور بچوں کے لیے کیا یہ سلسلہ ہے کہ ان کا میسیج یہ ہے کہ جو بچے ہیں 14 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کو ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ نہ آئیں، وہ گھروں پہ چھوٹے بچے ہیں کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور مسائل بھی ہیں، اور جو اس کے علاوہ خواتین سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے نہ آئیں کیونکہ یہ کہ جو صورتحال اس وقت ہے اور لازمی طور پہ ہم نے عزاداری کرنی ہے، ہم نے اپنے مولا کے پروگرام کو بھرپور طریقے سے منانا ہے، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ کسی بھی طرح شہادت کے حوالے سے کوئی کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ کل وہ یہ ہم پہ ڈال دے کسی قسم کی بات کہ آپ کی وجہ سے یہ پرابلمز آ گئے، اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہے بچوں سے خواتین اور 50 ایئرس سے جو پلس لوگ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی عزاداری اپنے محلوں میں کر لیں، عزاداری کو منائیں اپنے طریقے سے۔ صاحب یہ سوال میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھا کہ یہ جو گھر گھر مجالس ہوتی ہیں خواتین کی، اس کے متعلق آپ کا کیا رائے ہے؟ مجھے دیکھیں خواتین کی عزاداری ہو رہی ہے، ابھی جو پچھلے دنوں میں یہ 3 دن گزرے عزاداری کے اور ماشاءاللہ سے سب جگہ عزاداری ہوئی ہے، لیکن سوشل ڈسٹینس کے ساتھ جو SOPs ہیں اس کے ساتھ ہم نے عزاداری کی ہے اور ماشاءاللہ سے بھرپور عزاداری ہوئی ہے، خواتین میں بھی اور خواتین کے علاوہ تمام عزادار مومنین نے بھی عزاداری بھرپور کی ہے، لیکن جو گورنمنٹ نے ہمیں فارمولہ دیا ہم اس کے تحت کام کر رہے ہیں، اس کے تحت ہمارے تمام عزادار تعاون فرما رہے ہیں اور ہماری تمام تنظیمیں مل کے اس کو جو ہے کامیاب سے کامیاب تر بنا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور سب سے بڑھ کر ابرار جو کہ یہ اتحاد کا، اتفاق کا، یگانگت کا جو مجھے عکاس نظر آیا یہ موقع، میں اس پر خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتی ہوں تمام تشیع کو، تمام ملت جعفریہ کو کہ اس وقت وہ ایک ہو کر آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے اس عزاداری مظلوم کربلا کو آگے بڑھایا ہے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یوم شہادت کو منایا ہے۔ جی ابرار، میں یہیں سے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی اور چلتے ہیں جاوید مرزا کی جانب کہ وہ کون سا کلام پیش کر رہے ہیں، اور آپ سے ہم دیں گے اجازت کیونکہ آپ نے ابھی پورا دن آپ کی مصروفیات رہیں گی، مولا آپ کی اس مشکل کو آسان کرے، ہم سب کی مشکلوں کا آسان کرے، اور جو جلوس ہے اپنا مقرر راستوں سے ہوتا ہوا خیر و عافیت سے اپنی مرضی میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تنظیم اعضاء کے جو ہمارے صدر ہیں سلمان مشتبہ بھائی جی سید سلمان مشتبہ نقوی صاحب وہ علیل ہیں، بس یہ کہ ان کے جو ہے مولا جو ہے ان کو جو ہے صحت عطا فرما دیں، آپ سب جو ہے دعا کریں۔ اور آج کا دن جی اور آج کا دن اور اس وقت دعائیں ویسے ہی قبول ہوتی ہیں، اپنے گھروں پر علیل ہیں، پروردگار عالم ان سب کو شفائے کاملہ شفائے کلی عطا کرے۔ جی جاوید بھائی بتاؤ کلام بتاؤ۔ ایک کلام سے ایک قطع اور ایک کلام کے دو سے جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اس سے پہلے میں قول آپ کو امام علی علیہ السلام کی نسبت سے آپ کی سماعتوں تک اور سامعین کو ضرور سنانا چاہوں گا کہ جن چیزوں سے ہم دوچار ہیں، پریشانیوں سے کیوں ہیں ہم پریشان اور تباہ کاری کی طرف کیوں جا رہے ہیں انسانیت، تو مولا نے 1400 سال پہلے ایک نسخہ دیا تھا جو آج ہم اس کو بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ اچھا، نہج البلاغہ میں موجود ہے یہ قول کہ اچھا 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، اب اس کی گہرائی میرے مولا جانتے ہیں، یہ پروردگار عالم جانتے ہیں، باقی ظاہری چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امیروں کی محفل 3 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کریں گی۔ امیروں کی محفل جاہلوں سے بحث اور عورتوں کی صحبت، اس کی گہرائی میں دیکھیے کہ ظاہری میں دیکھیں اس کو کیا، تو آج ہمارے ملک اس مرض میں مبتلا ہے کہ اپنے سے بڑے ملکوں کی دوستی کرنے کے چکر میں ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور ہمیشہ جاہلوں سے الجھتے ہیں، بالکل بجا فرمائیں، اور جو
دنیا میں سوائے مومنین کے جو عریانیت پھیلی ہوئی ہے خواتین کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. تو یہ میرے مولا کا بڑا پاکیزہ قول مومنین تک پہنچا ہے. اچھا اب میں ایک کلام سے 4 سے 5 شعر آپ کی خدمت پیش کروں گا اور کہتا ہوں بار بار علی ولی اللہ. سبحان اللہ. کہتا ہوں بار بار علی ولی اللہ. کہتا ہوں بار بار علی ولی اللہ. سجدوں کا ہے مدار علی ولی اللہ. کہتا ہوں بار بار علی ولی اللہ. سجدوں کا ہے مدار علی ولی اللہ. خم کی کڑکتی دھوپ میں اور ریگزار میں. سرکار ایک تاریخ بیان کروں گا 2 مصروں میں. خم کی کڑکتی دھوپ میں اور ریگزار میں ہے موسم بہار علی ولی اللہ. خم کی کڑکتی دھوپ میں اور ریگزار میں ہے موسم بہار علی ولی اللہ. اور 2 مصروں میں ایک اور مکمل تاریخ آپ کی سماعتوں کو نذر کروں گا سامعین سے دعائیں لینے کے لیے, ناظرین سے دعائیں لینے کے لیے کہ خم کی کڑکتی دھوپ میں اور ریگزار میں ہے موسم بہار علی ولی اللہ. بولا نبی سے کوئی کہ خیبر کا کیا کریں. بولا نبی سے کوئی کہ خیبر کا کیا کریں. بولے نبی پکار علی ولی اللہ. بولے نبی پکار علی ولی اللہ. بولا نبی سے کوئی کہ خیبر کا کیا کریں. ابرار بھائی بولے نبی پکار علی ولی اللہ. پکار علی ولی اللہ. اور ایک نسخہ دیے دیتا ہوں اور بڑی بڑی دوائیں استعمال کر رہے ہیں اس مرض کے لیے ہم, لیکن روحانی دوا میں آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں. بولے نبی پکار علی ولی اللہ. چہرے نکھارنے کی دوائیں نہ کھائیے. چہرے نکھارنے کی دوائیں نہ کھائیے. چہروں کا ہے نکھار علی ولی اللہ. چہروں کا ہے نکھار علی ولی اللہ. خوشنودیے امام علی علیہ السلام. بلند ترین صلوات. سلسلہ جاری ہے لیکن جو کہ ابھی سحری کی تیاری کی طرف چلتے ہیں آپ اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے میزبان آج کہاں پر سحری کر رہے ہیں. چلتے ہیں سحری کی تیاری کی طرف. سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار. کوفہ اجڑ گیا ہے ویران ہے مدینہ. کوفہ اجڑ گیا ہے مالک لہو میں تر ہے. مالک لہو میں تر ہے. کعبہ
کوفہ اجڑ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اجڑ گیا ہے زہرا کا گھر. مولائے کائنات ہم سے جدا ہو گئے ہیں. ناظرین کرام، ضربت سے شہادت تک کا سفر جس کا آج آخری دن ہے، K21 نیوز نے خصوصی نشریات کا آغاز کیا. ہمیں شکیل بھائی نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قیامت کا دن ہے. ہاں جی، پرسہ پیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں، اس کے بعد اس سے بڑی شہادت تو میں سمجھتا ہوں ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے مولائے کائنات کے غم میں شریک ہے. اور ہم تمام جو جلوس میں جائیں گے لوگ ان شرکا سے گزارش کریں گے کہ وہ احتیاط کریں. احتیاط، پہلے احتیاطی تدابیر سب سے. کہ مولا کا بھی فرمان ہے کہ بے شک بے شک بے شک ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کسی ہمارے سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، کسی سے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور تمام جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ آپ کے حق میں ہیں، آپ کی فیور میں ہیں. جو وہ آپ سے کہیں آپ ان کی باتوں پہ عمل کریں. SOPs پہ عمل کیجیے. انشاءاللہ جلوس خیر و عافیت سے انشاءاللہ اپنی منزل کی جانب جائے گا. انشاءاللہ. لیکن شاہ صاحب جی قیامت کا دن ہے. بے شک جی بے شک. اجڑ گیا ہے زہرا کا گھر. علی علیہ السلام کی بیٹیاں یتیم ہونے کو ہیں. بہت خوبصورت کلام ادان آپ نے پیش کیا. جناب سیدہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آمین. اشرف بھائی ہمارے نیڈ آف لائف کے اشرف بھائی جو کہ نیڈ آف لائف کے پاک میمن ویلفیئر کے ویسے سماجی رہنما ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا کہ شروع سے لے کے ضربت سے پہلے کی سیری تک اشرف بھائی تمامی معاملات میں پیش تھے. لیکن جو کہ مولا کائنات صرف ایک فرقے کے نہیں ہیں، تمام فرقے کی بات ہی نہیں ہے. ہاں فرقے کی بات ہی نہیں ہے. نہ کوئی ان کو فرقے کی بات کہے. ہاں یہ لفظ کہہ کے ہم توہین نہیں کر سکتے. آپ صرف مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، میں تو تمام مذاہب کی بات کر رہا ہوں. ہم تمام مذہب کی بات کریں. مسلمان بھی چھوٹا لفظ ہوگا اشرف بھائی، اگر ہم کہیں تو تمام مذاہب، یہ تمام مذاہب بہت ماننے والے ہیں جی، پوری دنیا میں ماننے والے ہیں مولا کی. اور مولا کائنات کی شہادت صرف شہادت نہیں ہے، یہ ایک درس ہے تمام امت مسلمہ کے لیے. اشرف بھائی اگر کچھ کہنا چاہیں آپ. بات یہ ہے کہ اتنی عظیم ہستی کائنات خالق نے جو بنایا اور یہ سارا سلسلہ کیا، اصل جو سب سے زیادہ اب اہم بات کیا ہے کہ یہ دنیا کے سارے معاملات تو اپنی جگہ ہیں. ہمیں سب سے بڑی سیکھ یہ ملتی ہے کہ یہ جو ہستیاں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں بہت سی باتیں دے کے جاتے ہیں. اگر ہم اس پہ تھوڑا بھی عمل کر رہے ہیں تو ہماری آخرت سنور جائے. تو ان کی جو سیکھ ہے، ان کی جو باتیں ہیں، آپ نے جیسے ان کا ایک کول آپ نے پڑھا اور بہت ہی زبردست کول پڑھا جو کہ پوری زندگی کی تھیم ہے، کہ پورا نچوڑ ہے زندگی کا. اسی طرح سے کچھ باتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ مولانا کائنات کی میں کچھ ایک چیزیں میرے ذہن میں ابھی آئی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دوست کی غلطی جو ہے وہ ریت پہ لکھو، وہ پانی سے دھل جائے گی، لیکن دوست کا احسان پتھر پہ لکھو. دوست کا احسان پتھر پہ لکھو جو مٹ نہ سکے. اب بات دیکھیں، وہ اس کی سچائی تو ہم عام فہم میں تو کہہ سکتے ہیں کہ یار ایسا ہے ویسا ہے، لیکن وہ پوری حکمت ہے. وہ دوستی کی جو پیمانہ ہے اس کا جو دیکھیں سوچ اپروچ کیا ہے، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے. لیکن جب الفاظ جب ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہے بات حکمت کی اور عظمت کی، کہ وہ جو بڑھائی کی کہ دوست کو کیسی عظمت دینی ہے. تو یہ بڑے لوگوں کو بلائے کانا جیسے ہی ہستی کہہ سکتی ہے، بات سمجھا سکتی ہے ہمیں. تو اس طرح ان کے فرمودات ہیں اور وہ مختلف ٹائم میں جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ایک ایک فرمودات کو آپ سنتے جائیں، پڑھتے جائیں اور تھوڑا سا اس پہ عمل کر لیں نا آدمی، تو آدمی کی زندگی جو ہے نا سمجھ جائے. ایک بڑا پیارا قول ہے مولا علی کا کہ ایک تو بازار سے گزر ہو رہا تھا آپ کا، تو کسائی نے بولا حضرت گوشت لے جائیے. آپ نے کہا، فرمایا مولا کائنات نے، میری جیب اجازت نہیں دیتی. قصاب نے کہا کوئی بات نہیں حضرت، میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں.
تو آپ نے فرمایا بجائے اس کے میں آپ سے ادھار کروں اپنے پیٹ سے ادھار کیوں نہ کر لوں. دیکھیں جو ہم دنیا میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں اپنی جیب سے زیادہ چادر کے پاؤں جیسے ہم کہتے ہیں نا, تو یہ ساری چیزیں اچھا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی گہرائی ہے کہ ایک ایک بات کو اگر بیٹھو تو سارا دن ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اور ہر بات کا ایک پہلو نیا نکلے گا آپ کو, اور اتنا ہی پورا سر اتنی ہی آپ کے لیے بات میں ایک وزن نکلے گا. آپ محسوس کریں گے کہ یار یہ بات ہم اتنی آسانی سے ہمیں سمجھا دی گئی, اتنا بہترین طریقہ اور اتنا جوش انداز ہو جاتا ہے بعض دفعہ آدمی جب بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح بہت سے اقوال ہیں, بہت سی باتیں ایسی ہیں, اور یہ جیسے آپ نے فرمایا تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی سیکھیں اگر ہم لیں, اور خاص طور پہ نوجوان ہمارا جو کہ اس اسباق کو ان چیزوں کو پڑھے تو بہت سی چیزیں ہم ان سے لے کے اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ خراج تحسین اسی طرح سے ہے, یہی چیزیں زندگی کو چلانے کا طریقہ یہی ہے. ہم ان کو کس طرح سے اپنی عقیدت میں کیسے لیں گے, ان کے فرمودات, ان کے رویے, ان کی باتیں, ان کا صبر, یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو تھوڑا سا بھی اپنا لیں تو ہماری زندگی سنور جائے. سچ بات یہ ہے. امام علی علیہ السلام کا میرے ذہن میں آیا ہے کہ پوری زندگی پر لاگو ہوتا ہے. بات چھوٹی ہے لیکن اتنی گہرائی ہے سرکار کہ بڑا لطف ملتا ہے مولا کائنات کے اقوال سن کر, پڑھ کر, دیکھ کر, کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ برائی کو اپنے اندر تلاش کرو, کیا بات ہے, اور اچھائی کو دوسرے کے اندر تلاش کرو. کیا بات ہے. ہم الٹا کر رہے ہیں, ہم برائیاں لوگوں میں تلاش کرتے ہیں اور اچھائیاں سلامت رہیے. واہ واہ واہ, بہت بہت پیاری بات بولی, بہت پیاری. تو اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں کہ ہم اچھائیاں دوسروں کی دیکھیں اور برائیاں اپنی دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری برائیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کی اچھائیوں میں اضافہ ہو جائے گا, زندگی پرسکون گزرے گی. تو بڑے چھوٹے چھوٹے مجھے ابھی آپ نے بتایا تھا بھی اقوال کا کہ جاہلوں سے بحث مت کرنا, اس کا مطلب یہ کہ جاہلوں سے اگر آپ بحث کرو, مولا فرماتے ہیں بحث کرو گے پہلے تو وہ چلائے گا, شور مچائے گا اپنا بتانے کے لیے میں رائٹ ہوں, میں صحیح, یا اس کے بعد اگر وہ کامیاب نہیں ہوگا تو آپ کا دشمن بن جائے گا, مسلط ہو جائے گا آپ پہ, مسلط ہو جائے گا, اپنی بات کو مسلط کرنا چاہے گا. نہیں میں صحیح, جاہل سے بحث, ہاں جاہل سے نہیں کریں. میں تو بڑا عمل کرتا ہوں اس بات, خاموش رہتا ہوں, میں سمجھ جاتا ہوں بھائی اس سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں, میں چپ ہو جاتا, گردن جھکا لیا. چپ رہنا ہی بہتری ہے کہ بھائی تو صحیح ہے. کیا کہتے ہیں اشرف بھائی اس بات میں؟ اشرف بھائی ناظرین جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ 3 دن جو آپ نے مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے پروگراموں کو ترک کیا ہے, اپنی چھوٹی سی نیکی جو اشرف میمن کے ساتھ ہوا کرتی ہے, تو شاہ صاحب ہمیں بھی جاننا, ناظرین کو جاننا, مجھے کال آ رہی ہیں, یقیناً آپ کے پاس بھی کال آ رہی ہوگی کہ بھائی وہ رک گیا ہے, لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کل سے وہ سلسلہ جاری ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہم ایک چھوٹی سی نیکی جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اشرف بھائی جو اس نیکی کے روح رواں بھی ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کی مشکلات کو جانتے ہیں, لیکن وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا انشاءاللہ, ان پروگراموں سے ڈفرینٹ ہوگا. چلتے ہیں اشرف بھائی کی جانب اور ان سے بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا وہ سیگمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے کافی لوگوں تک, سفید پوش لوگوں تک ہم پہنچ پاتے ہیں. تو اشرف بھائی یقیناً آج 21 رمضان میں ہم شامل ہو چکے ہیں, اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آئندہ کا لاہ عمل آپ کا کیا ہوگا. ابرار صاحب بات اتنی ہے کہ ہم ساری چیزیں اپنی تئیں کوشش تو کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کریں. جی اصل جو ہم لوگ جتنا بھی کچھ کر رہے ہیں اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں اس کو جتنا دور کر سکتے ہیں کوشش کی جا سکتی ہے. تو وہ کوشش ہے, اور اس میں دیکھیں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں, کتنی دعائیں ملتی ہیں. دعائیں تو مل رہی ہیں, بے شک لوگ ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں, ہمیں لوگ مختلف اپروچ, ٹیلی فون کال. اچھا بھی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, میں میرے پاس اتنی کال آ رہی ہے, لیکن ناظرین اب ایک وقت پہ ہر کسی کے پاس نہیں جا سکتے, یہ ہماری مجبوری ہے. یہی ہماری کامیابی, یہی ہم پہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے, اور دیکھیں مولا کائنات کے اس درجے پہ جب ہم بیٹھے ہیں, اس جگہ بیٹھے ہیں, تو یہ 3 دن ملتوی کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ پورے جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ یہ معاملات ہوں. یہ ہماری نیکی کا سلسلہ تو سیگمنٹ چلتا رہے گا, کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. جب بھی ہم بات کر رہے تھے, یہ ساری انہی کا صدقہ, یہ آل محمد کا صدقہ ہے ناظرین, جو اشرف میمن آپ کرتے ہیں.
ان पे भी करम है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। बेशक बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही है। को लेके हम चल रहे थे। ये अकीदा हमारा कमजोर नहीं हो सकता, इसमें हम कहीं पे भी अपने आप को नहीं पीछे कर सकते। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए कि सब रहमतें फजीलतें इन्हीं के दम से हैं, इन्हीं की जूतियों का सदका है, बिल्कुल इन्हीं की जूतियों का सदका है, बिल्कुल ऐसा ही है। रहते हैं जो हम बोलते हैं सब उनकी अता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अशरफ भाई बताइए कि आइंदा लाइमल क्या होगा आपका? वो थोड़ा सा हमने उसको रखा है, सस्पेंस रखा है थोड़ा सा, वो अगर चीजें हम इतना सब्जियों के साथ गोश्त का जो इनका है सिलसिला मेरे थ्रू सब्जियां राशन तो अलग है, डेली बेसिस पे सब्जियां और इसमें गोश्त बोनलेस गोश्त होता है माशाल्लाह। वो इन तीनों दिनों में भी ये बटा है बटा ये तो सिलसिला तो बांटने वाला सिलसिला अपनी जगह पे, अल्लाह का फजल है, वो तो दोस्तों ने सब अपने तौर पे किया हुआ है, ये अल्लाह अपना फजल रखे। ये रमज़ान पूरा अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम पूरा ही इसको अच्छे से अंदाज में करेंगे और अल्लाह इसके बाद भी हमें हिदायत दे। अच्छा नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिलसिला सिर्फ रमज़ान में ही जारी नहीं रहेगा, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी ईद के तीनों दिन हम होंगे आपके साथ इंशाल्लाह। ईद की खुशियाँ भी आपके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। जो कि मैं अशरफ भी आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइए कि जो गोश्त का सिलसिला जो आपने बताया है यकीनन ये तीनों दिन जारी है। मेरे पास कल कॉल आई थी अच्छा लाइन्स एरिया से, जो रिजवान भाई वहाँ पर वहाँ पर है, उन्होंने मुझे हवाला दिया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं अशरफ भाई से ये पूछूंगा कि और शकील शाह साहब से भी पूछूंगा, ये दोनों इस काम में पेश हैं, तो अशरफ भाई मुझे बताइएगा कि क्या अगर कोई टीवी पे नहीं आना चाहता और वो चाहता है कि उसे राशन भी मिल जाए और वो जो आपका गोश्त का सिलसिला है, जो सब्जियों का सिलसिला है, अगर हम उन तक पहुँचा सकें तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि उन तक कैसे पहुँचेगा ये? आप नंबर दें उन्हें, नंबर दें उन्हें जितना पॉसिबल होगा, क्योंकि खल्के खुदा तो बेचारी ज़रूरतमंद इस वक्त सभी हैं, तो जितना मुमकिन है हम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने हिम्मत दी है और अल्लाह ताला हमें हमारी ये सारे अजर को कबूल करे। को हमारे बताएं कि वो कैसे उन तक आपकी टीम पहुंचेगी। और ये सारा हमने लुक आफ्टर के लिए शाह साहब को रखा हुआ है, शकील शाह साहब को, और ये पूरा मैनेजमेंट शाह साहब ने कर रखा है। ये आपको मैं बताऊं, ये नागन चोरिंग का पूरा सिलसिला एक फनकार है हमारे जाकिर मस्ताना साहब, अब आप बताए ना, परवेज सिद्दीकी साहब हैं, पूरा मैनेजमेंट सब। अगर ये हम रातों को निकल जाते हैं, ये जो महीने गुजरे हैं इसमें गरीब लोग तो बिल्कुल बेबस हो गए। अच्छा सब्जी और इसी गोश्त और एक सर मैं आपकी बात की काट रहा हूँ, देखें ये गोश्त और ये सब्जी ऐसा है, धनिया पुदीना कभी हमें तो पता नहीं चलता ना। अब मुझे वो बता रहे हैं, शाह साहब को मैंने एक दिन रात को कहा कि शाह साहब आइए एक थोड़ा सा मुशावरत करनी है, कि कह लेंगे भाई मैं अगर आ गया तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, मुझे आज के आज सबको डिस्पोज ऑफ करना है। शाह साहब की क्या बात, गोश्त स्पेशली पुदीना वगैरह से सब खराब को बताइए तो कि अब वो क्या सिलसिला जारी रहा इन 3 दिनों में, क्या सिलसिला अशरफ भाई को आपका जारी रहा? अबरार भाई एक छोटा सा मेरे जहन में सवाल आ रहा है, अगर आप इतना नेक और इतना अजीम काम कर रहे हैं, अच्छा इसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम मुसलमानों के लिए ही कर रहे हैं? ये बात मैं बताना चाहूँगा, आपने सवाल इन दोनों से किया है लेकिन इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। अच्छी बात है, जाहिद भाई आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। नाज़रीन किराम, 18 रमज़ान की जो सहरी थी हमारी, वो एक क्रिश्चियन फैमिली के साथ हमने की थी, सुभान अल्लाह। और जावेद भाई वो कैंसर में मुब्तला है, अल्लाह अल्लाह। और अशरफ भाई और उनकी पूरी टीम जो हमारी होस्ट हैं सना, वो साथ गई और इन्होंने गालिबन आपने वो प्रोग्राम मेरे ख्याल से देखा नहीं, आप यूट्यूब पे हमारा नाज़रीन वो प्रोग्राम है, आप उस 18 रमज़ान के प्रोग्राम को देखिए और देखिए कि अशरफ भाई हिंदू क्रिश्चियन और भी तमाम मज़हब जो भी मज़हब इसमें है, सरकार ये उसकी दलील है उस कौल रसूल की कि हमने परवरदिगार ने कहा हमने नबी को रहमतुल्लिल आलमीन, तो हम उनके मानने वाले, हमारा फोकस सिर्फ मुसलमान नहीं हो सकते, नहीं हम पूरे आलम फोकस होना चाहिए। और है अभी भूख जो है ना सबकी है, बाकायदा अभी भूख सबकी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ियाँ निकलती हैं, कभी ईसा नगरी के लिए, कभी गुलिस्तान जौहर के लिए, लांडी के लिए, मलिर के लिए, शाह फैसल के लिए, न्यू कराची के लिए, औरंगाबाद, और पूरा ईमानदारी की बात है, रात भर अपना सब्जियों के लिए खुद इतने मसरूफ लोग जो हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मौला हुसैन आपको इस तरक्की कि आप खिदमत खल्क कर रहे हैं। अच्छा जावेद भाई, रूटीन क्या है? फजर से पहले इन दोनों की गाड़ी में जाएंगे, अच्छा अपनी गाड़ियों में नहीं जाएंगे, उसी गाड़ी में नाज़रीन जाएंगे जिसमें सब्जी को लाना है। शाह साहब को क्रेडिट जाता है, ये आर्टिस्ट है, ये हीरो है हमारे।
पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये पूरा शाह साहब के हाथ में। खुद जाते हैं, खुद लेके आते हैं। अच्छा नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन शाह साहब इस वक्त हुआ चाहता है, अज़ान फ़ज्र का वक्त है, चलते हैं अज़ान फ़ज्र की जानिब, और अज़ान फ़ज्र के बाद मौला कायनात हमसे जुदा होने वाले हैं, अली की बेटियां यतीम होने वाली हैं। आते हैं वक्फे के बाद। सरकार अलमदार दो आलम का मददगार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। सुबह 19वीं रमज़ान थी, अजब मंज़र था, घर से होने लगे रुख़सत जो अली शेरे खुदा, अपने बाबा का जो तर अश्कों से चेहरा देखा, हाय बेसाख्त ज़ैनब ये बाबा से कहा, जी न पाएंगे हमें यूं न रुलाओ बाबा, एक एहसान करो आज न जाओ बाबा, है जी न पाएंगे हमें, और हाथ जिस तह से रखा है मेरे से पे अभी, मैंने ये हाल तुम्हारा तो नहीं देखा कभी, अब न ये हाथ मेरे सर से उठाओ बाबा, एक एहसान करो आज न जाओ बाबा, और बाप सीने से लगाए तो सुकून पाती हैं, बेटियां बाप की हालत को समझ जाती हैं, और मैं समझ लूँगी मुझे सीने लगाओ बाबा, एक एहसान करो आज न जाओ बाबा, और तुम ही बतलाओ ये ज़ैनब ना समझ पाती है, क्यों ये अम्मा के सिसकने की सदाती है, और क्या छुपाते हो हमें कुछ तो बताओ बाबा, और सामने आज मेरे बाबा यूं ही बैठे रहो, मैं तुम्हें तकती रहूं, तुम भी मुझे तकते रहो, और देखते देखते यूं सर ना झुकाओ बाबा, एक एहसान करो आज न जाओ बाबा।
ज़ैनो ज़ीशान वो मंजर था क़यामत जैसा, हो के बेटी से जुदा घर से वो जब बाप चला, अरे बेटी कहती ही रही लौट के आओ बाबा, एक एहसान करो आज न जाओ बाबा, है जी न पाएंगे हमें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माशाल्लाह, दर्द का पूरा चल। अली की बेटियां, अली के बेटे यतीम हो गए। बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। लेकिन नाज़रीन, मौला अली कायनात ने वसीयत की, सबको, सब बेटियों को बुलाया, सब बेटों को बुलाया, सबको सबके हवाले किया था। जावेद भाई, जब जनाब ज़ैनब की बारी आई तो सर पे हाथ रखा, गाजी अब्बास को करीब बुलाया और कहा, गाजी ये ज़ैनब तेरे हवाले है। क़यामत की घड़ी है। मैं इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए जावेद भाई आपकी तरफ आऊँगा। नोहे के चंद अशआर पेश कीजिए। वाक़या है मौला कायनात का, मैं आपकी समाअत में पेश करूँगा कि मदीने में जब 25 बरस मौला कायनात ने तन्हाई के गुजारे, एक दिन जनाब फ़िज़ा बाज़ार से घर तशरीफ़ लाईं और उन्होंने कुछ जनाब सैयदा से कहा। अब जैसे ही मौलाए कायनात घर में तशरीफ़ लाए तो बीबी ने गिरिया करते हुए कहा कि ए अली, मेरे आका, मैंने ये सुना है कि लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। मुझे फ़िज़ा ने बताया कि लोग तुम्हें सलाम नहीं करते, मदीने के लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। तो मौला कायनात फरमाते हैं कि है शाहज़ादी, है आकाज़ादी, इतना ही नहीं है कि मदीने के लोग सलाम नहीं करते, बल्कि अब मदीने के लोग मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देते। अल्लाह। तो ये वो मसाइब है जो एक इज़्ज़तदार शख्सियत के लिए, कायनात की बड़ी इज़्ज़तदार शख्सियत के लिए, कि एक ऐसा वक्त भी आया मौला पर कि सलाम करना तो कुजा, उनके सलाम का जवाब भी नहीं दिया जा रहा। तो ये आले मोहम्मद पर जुल्म व सितम मोहम्मद मुस्तफ़ा के जाने के बाद से ही शुरू हो गया था। बीबी को तंग किया गया, उनके बच्चों को सताया गया, एक एक करके सबको कत्ल किया गया। मौला कायनात की शहादत, फिर उसके बाद वाक़े करबला, इनसे बड़े मसाइब क्या होंगे। सो 2 से 3 अशार एक नोहे के मैं तहत में आपकी समाअत को पेश करूँगा। दुरूद एक पढ़ लीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। कहती थी ज़ैनब लाचार मेरे बाबा जान, कहती थी ज़ैनब लाचार मेरे बाबा जान, चल गई आप पे तलवार मेरे बाबा जान। कैसे भाई को बचाऊंगी सरे करबो बला, कैसे भाई को बचाऊंगी सरे करबो बला, आप थे मेरे मददगार मेरे बाबा जान। आपके दम से जहां फूल खिला करते थे, आज वीरां है वो गुलजार मेरे बाबा जान। आप जख्मी जो हुए मुझको यकीन होता है, आप जख्मी जो हुए मुझको यकीन होता है,
बेरिदा जाऊंगी दरबार मेरे बाबा जा, बेरिदा जाऊंगी दरबार मेरे बाबा जा। कौन था किसने किया शेर खुदा को ज़ख्मी, किसने किया आप पे यलगार मेरे बाबा जा। अब न सुन पाएगा अल्लाह की आवाज़ कोई, अब न सुन पाएगा अल्लाह की आवाज़ कोई, तुम थे अल्लाह की गुफ्तार मेरे बाबा जा। रो के ज़ैनब ने जनाजे से कहा, रो के ज़ैनब ने जनाजे पे कहा हैदर के, मेरी तकदीर में है खार मेरे बाबा जा, मेरी तकदीर में है खार मेरे बाबा जा। दुरूद पढ़ लें मोहम्मद वाकई अशरफ भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? बात अभी इतनी सारी इस महफिल में जब बैठा हूँ तो एक बात मेरे अभी थोड़ी बात आई तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। ये जो कायनात में ये जन्नत जो है ये सरदारों के बगैर नहीं, और सरदार कौन है? मौलाए कायनात हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दे दी थी। तो सरदारों के बगैर कोई उनकी सरजमीन पे कदम रख सकता है? नहीं। उनकी मर्जी के बगैर कोई कदम रख सकता है? तो फिर आप ये समझ लें कि अपनी शफाअत के लिए ये ज़रिया है। इसी पे बात मैं अपनी ख़त्म करूँगा, सारी बात यहीं जाके ठहर जाती है। अशरफ भाई क़यामत का दिन है, ये दिन 10 मुहर्रम से कम नहीं है। क़यामत टूटी है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर पे ज़िंदगी तकलीफ़ों में, परेशानियों में और ग़मों में गुजरी है आले मोहम्मद की। सुकून मैसर नहीं हुआ नबी के बाद, नबी की बेटी को, नबी के नवासों को। इसी बात को अदनान भाई नोहे में पेश करिएगा शहादत मौला अली के हवाले से। बिस्मिल्लाह अता हो। मुसलमानों खुदा के घर में ये कैसा सितम हुआ, मुसलमानों खुदा के घर में ये कैसा सितम हुआ। है ज़ख्मी नातिक़े क़ुरआन लहू में तर हुआ काबा। मुसलमानों खुदा के घर में ये कैसा सितम हुआ। नमाज़ी मातमी है और अज़ाने भी हैं नौहागर, किया कुरान ने गिरिया तो गम से रो दिया मिंबर। मुसलमान ने मुसल्ले पर किया खूं कुल्ले ईमा का। मुसलमानों खुदा के घर में ये कैसा सितम हुआ। दहन शबर का चूमा और कभी शबीर की गर्दन, नजर जब बेटियों के सर पे की रुकने लगी धड़कन, तड़प कर रो दिए हैदर न जाने याद क्या आया। मुसलमानों खुदा के घर में ये कैसा सितम हुआ। फुगा कुलसूम ज़ैनब की कलेजा चीर जाती हैं, दरो दीवार से
صداروں نے کی آتی ہے خدائی میں ہے برپا آج ماتم کل ایماں کا مسلمانوں خدا کے گھر میں یہ کیسا ستم ہوا. شاہ صاحب، مولا کائنات کا تمام امت کو ایک میسیج بھی ہے، ان کی شہادت ایک میسیج ہے اشرف بھائی. بے شک کہ دشمن کے ساتھ کیسے پیش آنا، بھلائی کر، دشمن کے ساتھ بھی بھلائی کر. لیکن آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں غصے سے دیکھتا بھی ہے تو ہم اس کو سوچتے ہیں کہ اس کو مارتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. غصے کا جواب غصے سے دیتے ہیں. بتائیے آپ. غصے کا جواب. اور اس طرح صبر، اس گھرانے کا نام دوسرا صبر ہے. کیسا وہ جو کہتے ہیں نا کہ صبر بڑی چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بڑے مسائل سے اس میں مسمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہی اثر تھا نا. وہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو کیسے چچا زاد بھائی، پھر بیٹی، داماد، پھر رشتہ جس طرح کا ہے تو وہ اسی طرح اسی تربیت کے ساتھ ان کی جو ہے باتیں آپ دیکھتے ہیں تو وہی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے دشمن کو رویہ رکھتے تھے، کس طرح معاف کرتے تھے، کس رویے سے چلتے تھے. وہی بات ہے. ہر چیز. اور جب آدمی خود اپنی جان پہ جا رہا اور اس وقت وہ بات لے کر آئے تو یہ تو بڑی عظمت اور بڑی. قاتل کو شربت پلایا. جی ہاں، یہ عظمت ہے. اور یہ گھرانے کی دسترس میں کیا نہیں تھا. کیا کچھ آسائشیں، سب کچھ دنیا کی آسائشیں، کائنات کی ٹھوکر میں ہے، ٹھوکر میں ہے، ٹھوکروں میں تھی لیکن ان مصائب کو، لیکن مشیت الہیہ تھی. یہ اللہ کی مشیت دین، تھی. اللہ کے دین کے لیے. ایسا ہی ہے. متعلق مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دشمن سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرنا ہے. واہ سبحان اللہ. انتقام کس طرح لینا بتا رہے ہیں کہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کیجیے. یہ اس کے لیے انتقام. کیا بات ہے. آپ کی خوبیوں میں اضافہ ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے. یعنی اتنا حسین طریقہ صحیح بات انتقام کا میرے مولا نے بتایا. چھوٹے چھوٹے فرمان مولا کائنات کے ہماری پوری زندگیوں کو سنوار دیتے ہیں. بے شک. اگر آپ کو دشمن سے مقابلہ کرنا ہے تو جس سے وہ جلتا ہے اپنی خوبیوں کو اس کے اوپر اور اجاگر کر دو. ویسے ہی مر جائے بجائے اس کے ہم اس سے بدلہ لیں، اپنے آپ کو ہم نیچا دکھائیں اور اسے نیچا کریں. بدزوئی، بدگمانی، بد کلامیاں ہوں، اس سے بہتر ہے کہ وہ ہے نا زندگی کو ضرورت سے کرو پورا، خواہشوں سے نہیں. ضرورت جو ہے فقیروں کی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کی بھی نہیں. اس بات سبحان اللہ. یہاں پر یہ آپ کائنات کا ہے، اب مولا کائنات کی بات ہے. دیکھیں وہ حکمت ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو قناعت میں لے آتے ہیں تو آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہو جاتی ہے. اور جب آپ اپنی خواہشوں پہ چلتے ہیں تو پھر آپ کبھی سکون میں نہیں رہتے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا. بس یہی ناظرین، آج کا وقت تھم گیا ہے. مولا کائنات کی شہادت ہو چکی ہے. جائیے جلوسوں میں جائیے، لیکن تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو. جاوید بھائی بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آئے. اور اشرف میمن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. نہیں، ہمارے لیے سعادت ہے. ہم اس طرح اس عقیدت کے ساتھ وہ بات پوری طرح نہیں پہنچا سکے. تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کمی بیشی رہ گئی، اس کے لیے معذرت. لیکن ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا. یہ عظمت والی محفل میں، اس عظمت والی محفل میں ہماری شرکت ہمارے لیے فخر کی باعث ہے. ذیشان آبدی آپ کا بھی بہت شکریہ. عدنان آبدی جو کہ ہمارے جج ہیں مقابلہ نعت کے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل. لیکن میں بھی اپنے ایک کلام کی حاضری پیش کرتا ہوں. نبی کا کیسا یہ آخری سفر ہے، بنت نبی کا کیسا
भाई शेर देखिएगा, जावेद भाई। बाते नबी जो मैंने दुनिया